حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں بیت المقدس میں ایک مسلمان مدینے آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال دیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا تھا۔ وہ دن کو روزے رکھتا تھا اور رات کو مصروف عبادت رہتا تھا۔ وہ نوجوان حسین اور خوش رو تھا۔ حضرت عمر کا دور تھا، مدینے میں اس کا زہد و تقویٰ ضرب المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سخت طبیعت ہونے کے باوجود آپ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور کہتے تھے کہ کوئی چیز ضرورت ہو تو مجھے بتانا، لیکن مقدسی صرف ایک ہی جواب دیتا تھا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں، آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا تو لوگ حج پر جانے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کے لیے کوچ کرنے لگا تو حضرت عمر مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے تو مقدسی نے کہا، میں حج کو جا رہا ہوں، میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں گے تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دو، واپسی پر سنبھال لینا۔ مقدسی نے ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے کفل سے مکفل تھی، وہ حضرت عمر کو دی اور آپ نے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت عمر قافلہ حج کو بیرون مدینے تک الوداع کہنے کے لیے مقدسی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حضرت عمر نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلے میں ایک انصاری عورت بھی تھی، اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا، جس جگہ وہ قیام کرتا تھا وہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس نازک اور جوان جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا، کتنا چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے کہا، اس جسم پر ترس کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ میری مرضی کے مطابق کر دیں تو بہتر، ورنہ اپنا کام نکالنے کے لیے میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا کہ آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا کہ میں ایسا کام آپ کو کیوں کر کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں اور کام بتائیں۔ عورت نے کہا کہ میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اسے اللہ کا خوف دلایا اور سختی سے جھڑک دیا اور کہا کہ دیکھ، میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی تو خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اس لیے اپنے ذہن کو اس شیطانی خیال سے پاک کر دے۔ اس عورت نے کہا کہ مجھ پر تیری ایسی کوئی بات کا اثر نہیں ہوگا، میں عورت ہوں اور اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی، عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، تم سوچ لو۔ مقدسی نے کہا کہ یہاں سے چلی جا اور جو تیرے دل میں آئے کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھنا۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد مقدسی اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 500 دینار تھے، وہ اٹھائی اور اس کو مقدسی کے سامان میں رکھ کر واپس آ کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنا سامان سنبھالا اور تھیلی نہ ملی تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور ادھم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو سب کچھ اسی میں تھا، اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلہ نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا، ایک ایک کی چیز کی تلاشی لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ قافلے کے سالار نے کہا، اس قافلے کا سامان دیکھ چکا ہوں، تیری تھیلی کسی کے پاس نہیں، البتہ مقدسی ایک نیک آدمی ہے اور اس قسم کا شک کرنا اس پر گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا کہ یہ درست ہے کہ وہ نیک ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لی گئی ہے تو اس کی بھی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور آخر یہ مدینے سے باہر کا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے سابقہ اعمال کیا تھے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی،
سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی صبح کی نماز کے بعد سو رہا تھا۔ قافلے کے سردار نے اسے جگایا اور قافلے میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کی تلاشی کی اجازت لی۔ اب مقدسی کو کیا معلوم تھا کہ اسے اس کی نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ مقدسی نے کہا، جب تمام لوگوں کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے، میری تلاشی پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ جو ہی تھیلے کو الٹا تو اس میں سے ایک تھیلی باہر آ گئی۔ وہ عورت بھی کھڑی دیکھ رہی تھی اور اپنی تھیلی کو دیکھ کر اس پر جھپٹی اور کہنے لگی، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ اس کی نمازوں پر نہ جانا، اندر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا کہ پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں سے مارنا شروع کر دیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دیے کہ حج سے واپسی کے بعد مدینہ لے جائیں گے اور حضرت عمر کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کے کرتوت تو یہ ہیں۔ مقدسی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور جو کچھ بھی اس سے کہا گیا اس نے ایک لفظ تک نہ کہا۔ تان زنی کے نشتر اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا رہا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے دست بستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کی نیت سے آئے ہیں اور میں بھی، آپ جو بھی ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں۔ میں اپنی مرضی سے حج ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں گے میں پیش ہو جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا میں نے اس کو رضائے خدا سمجھ کر برداشت کیا اور آپ سے کوئی شکوہ نہ کیا اور آگے بھی نہیں کروں گا۔ اب وہ قافلہ دو گروہوں میں بٹ گیا تھا۔ کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے، پھر کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے کہ نہیں معلوم کہ اس نے چوری کی ہے یا نہیں۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو حضرت عمر کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو حضرت عمر کو جا کر بتائیں گے کہ آخر ایک انجان شخص کی خاطر حضرت عمر تمام جانے والوں کی بات مسترد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تو فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا، اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس پہنچ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اسے زنجیروں سے باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے پابند سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ قافلے کے ساتھ مدینے کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عورت کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تھا۔ واپسی میں دوران سفر قافلے سے بچھڑ کر ایک جگہ زیادہ راہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گڈریا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گڈریے نے کہا کہ میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے اور میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا، تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی۔ میں مسافر ہوں، قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد نہ تھا، ورنہ میں ادھر کا رخ نہ کرتی۔ گڈریے نے کہا کہ اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے تو اسی وقت کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا، اگر اس وقت میرے پاس کچھ ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ گڈریے نے کہا کہ میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں ہے، وہی چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کچھ کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے گڈریے کی بات مان لی۔ عورت نے گڈریے کا مطالبہ پورا کر دیا اور گڈریے نے عورت کو زیادہ راہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت پھر قافلے میں واپس آ گئی۔ قافلہ ابھی تک وہیں تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک دن عورت نے رفع حاجت کی خاطر خلوت میں گئی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ واپس آ رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر شخص نے اس عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 دن پہلے تو نے جس گڈریے سے زاد راہ مانگا تھا اس سے تو حاملہ ہو چکی ہے۔ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا، پگلی روتی کیوں ہے؟ جس کو گڈریے کا سارا واقعہ معلوم ہے اسے اور بھی تو بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے اس کے ساتھ پہلے بھی فریب کر چکی ہے، اور پھر حمل بھی اس کے سر ڈال دے، اور ابھی جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر عورت خوش ہوئی۔ جیسے ہی قافلے کے قریب آئی تو واویلا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ عورت نے رو رو کر کہا
کہ اس مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر میرے ساتھ زبردستی کی ہے اور میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور کسی کو نہ بتا سکی کہ میرے ساتھ زبردستی ہو گئی ہے، لیکن اب میں حاملہ ہو چکی ہوں، میرے بس میں نہیں رہا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس کی زبردستی کا نتیجہ ہے اور میں اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ سنتے ہی قافلے والے ایک مرتبہ پھر مقدسی پر ٹوٹ پڑے، لاتوں اور مکوں سے اس کا برا حال کر دیا، لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہ کہا۔ جتنی گالیاں پڑتی رہیں، جتنی مار پڑتی رہی اور جس قدر تان و تشنی ہوتی رہی، وہ سب کچھ خاموشی سے سہتا رہا۔ مدینہ قریب تھا اور اہل مدینہ کو قافلے کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلے کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا تو ہر ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے۔ حضرت عمر کی نگاہ مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلہ نے حضرت عمر کو چوری اور زنا کی دونوں داستانیں سنا دی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ مقدسی کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے اور وہ سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا لیکن باطن اتنا برا۔ باخدا میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے بد باطن پھر کبھی لباس زہد پہن کر کسی کو فریب نہیں دے سکیں گے۔ مقدسی نے زبان تک نہ کھولی، خاموشی سے بیٹھا رہا اور سنتا رہا۔ دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہ لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عمر نے تمام واقعہ حضرت علی کے گوش گزار کیا۔ حضرت علی نے مقدسی کو دیکھا، وہ سر جھکائے پابند سلاسل خاموش بیٹھا زمین کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، میں علی خود گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ حضرت علی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے علی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو داغدار کرتی ہے؟ حضرت علی نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دو۔ عورت نے کہا، قافلے نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی ہے۔ یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ اس کی قرات بہت حسین اور دلکش تھی۔ قافلے والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرات سننے کی خاطر اس کے قریب تر رہتی تھی۔ ایک رات قافلے والے سو گئے تو میں اس کے قریب بیٹھی اس کی قرات سن رہی تھی۔ جب میں سماع میں منہمک ہو گئی تو اس نے اچانک اتنی جلدی مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل بھی نہ سکی اور رسوائی کے خوف سے چپ رہی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، لعنت ہو تجھ پر، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو ایک امانت دی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، بالکل، امانت میرے پاس موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ ایسا کریں کہ وہ ہاتھی والی دانت کی ڈبیا جس پر لوہے کا کفل پڑا ہے، اس نوجوان کی امانت دربار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں، پھر میں آپ کو اصل واقعے سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے وہ ڈبیا منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت علی نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتانا، ورنہ تجھے معلوم ہے کہ میں اس بھرے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت گواہوں کے ساتھ کھول کر رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے فلاں مقام پر اس نوجوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی۔ آپ نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس مقدسی سے عورت نے جوان جسم اور نرمی کے متعلق کہے تھے۔ آپ نے مقدسی کے دونوں جواب بھی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے کہا کہ قبلہ، میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس نوجوان کے انکار پر تم نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر و فریب کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک رات جب مقدسی شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جان کر چھپائی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی نے سالار قافلہ سے فرمایا، جب تم نے تمام قافلے کی تلاشی لے لی تھی تو اس عورت کو بتایا تھا کہ ہم نے مقدسی کے سوا تمام قافلے کا سامان دیکھا ہے، تیری تھیلی برآمد نہیں ہوئی۔
تو اس نے تجھے مقدسی کے سامان کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا۔ سالار قافلہ نے کہا بالکل، اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ پھر واپسی پر جب تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تو فلاں مقام پر قافلے سے جدا ہو کر زاد راہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی۔ اس نے کہا کہ جی ہاں میں گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بستی کے باہر فلاں ابن فلاں رنگ و شکل کا گڈریا ملا تھا۔ عورت نے کہا کہ ہاں ملا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس سے زاد راہ کا سوال کیا؟ عورت نے کہا کہ ہاں میں نے زاد راہ مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا جواب میں اس نے تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں اس نے بھی کچھ مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ اس عورت نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریے نے تیری ضرورت پوری کر دی، تجھے خیال نہ رہا کہ تجھے حمل ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں گئی تھی۔ آپ نے فرمایا واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ اس نے کہا اے علی میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ واپسی پر تجھے ایک بوڑھا ضعیف العمر آدمی ملا تھا جس کی بائیں آنکھ گری ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ نے فرمایا وہی شیطان تھا اور اسی نے تجھے بتایا کہ تجھے گڈریے سے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے کہا کہ ہاں اس نے مجھے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کی بات سن کر رونے لگ گئی تھی اور پھر اس نے تجھے یہ الفاظ تسلی دیتے ہوئے کہے کہ تو قافلے میں واپس جا کر واویلا کر دے اور مقدسی پر الزام لگا دے۔ اس نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ میرے قدم قدم پر میرے سائے کی طرح ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا اے عمر، اس نوجوان نے شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا ہے، اور اس نے جو امانت دی ہے جو اس وقت آپ کے پاس ہے اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ اس نوجوان نے اپنا اعلی تناسل کاٹ کر اس ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہے۔ پہلے آپ ڈبیا کھول کر اس سے میری بات کی تصدیق کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو میری بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو الحسن اب اس خبیثہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینے تک دبا کر دفن کیا جائے اور اس عورت کو سنگسار کیا گیا۔ وہ مقدسی نوجوان مسجد نبوی میں عبادت کرتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات ظاہر کر دیے تھے اور آپ کے اس فیصلے کو آپ کی کرامت قرار دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔